وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ کہ آپ دیکھیے امام بخاری کو، آپ دیکھیے ان کا وطن بخارا ہے، اور آپ دیکھیے امام ترمذی کو، ان کا وطن ترمذ ہے، امام ابو داؤد کو دیکھیے، ان کا وطن سجستان افغانستان میں کہیں ہے، تو ان کے وطن یہ ہیں۔ لیکن حصول علم کے لیے آپ کو یہ نظر آئیں گے کہیں مصر میں، اور حصول علم کے لیے نظر آئیں گے ملک شام میں، عراق بغداد میں، حرمین میں، بصرہ کوفہ میں، یمن میں۔ اور پھر ذرا جغرافیہ سامنے رکھیں اور دیکھیں کہ بخارا اور مصر میں کتنا فاصلہ ہے، مصر اور یمن میں کتنا فاصلہ ہے، یمن اور بغداد میں کتنا فاصلہ ہے، مکہ معظمہ اور بصرہ میں کتنا فاصلہ ہے۔ یہ کوئی پاس پاس کے ایک ضلع کے گاؤں نہیں ہیں، ہزارہ میل کا فاصلہ ہے۔ اور یہ نہیں کہ صاحب وہ بائی پلین جاتے ہوں گے، تو پلین تھے کہاں؟ کیونکہ بائی روڈ جاتے ہوں گے اے سی بسوں میں، تو اے سی بسیں تھی کہاں؟ اونٹ تھے، اور ان حضرات کو اونٹ بھی نصیب نہیں۔ خود امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ ہے کہ حصول علم کے لیے یمن میں ہے، وہاں جتنا علم حدیث وہ سب حاصل کر لیا، اور اب جانا ہے عراق بغداد جانا ہے، ایک قافلہ جا رہا ہے، تو اس قافلے میں شرکت کا ارادہ ہے۔ لیکن یمن میں جو بٹیارہ ہے، نانبائی ہے، ہوٹل والا، اس کے کچھ پیسے اپنے ذمے باقی ہیں، تو چھوڑ کر کیسے چلے جائیں؟ اور آج کل تو ایک فن ہے، لاکھوں روپیہ ادھار لے لیا اور پھر چپکے سے کہیں بھاگ گئے۔ وہاں چند پیسے باقی ہیں، لیکن جائیں تو کیسے جائیں؟ تو اس نان بھائی کے یہاں، اس بٹیارے کے یہاں پہنچے اور کہا مجھے جانا ہے بغداد جانا ہے، قافلہ جا رہا ہے، اس میں شرکت کا ارادہ ہے، اور تیرے کچھ پیسے، اتنے پیسے باقی ہیں، اور یہ میری جوتیاں اس سے زیادہ قیمت کی ہیں، یہ میری جوتیاں اس سے زیادہ قیمت کی ہیں، یہ جوتیاں تو رکھ لے اور میرا قرضہ چھوڑ دے، اور قرضے کے بدلے میں یہ جوتیاں رکھ لیں، میں جاتا ہوں۔ اس نے منظور کر لیا، کیونکہ جوتیاں زیادہ قیمت کی تھیں، وہ اس نے رکھ لی، اور اب چل دیے پیدل، اور پیدل کیسے کہ پیر میں جوتیاں بھی نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یمن سے بغداد کا فاصلہ کتنا ہے، پیدل جا رہے ہیں اور پیر میں جوتیاں نہیں ہیں، اور قافلے والوں کا سامان اتارتے ہیں، چڑھاتے ہیں، جو مزدوری مل جاتی ہے اس سے کھانے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسے جا کر علم حاصل کیا کہ ایک ایک فن حاصل کرنے کے لیے مختلف شہروں کی خاک چھاننی پڑتی